ذرا تصور کریں ایک ایسی سلطنت جس کی سرحدیں ایک ہی وقت میں 3 بر اعظموں کو چھو رہی ہیں۔ بالکل، اور روم اور فارس جیسی دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں جس کے نام سے کانپتی ہیں۔ ہاں، میرا مطلب ہے یہ دنیا کی عظیم ترین طاقت تھی، لیکن اس سلطنت کا حکمراں رات کے اندھیرے میں اپنا چہرہ چھپائے، کندھے پر راشن کی بوری اٹھائے، مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے۔ تاکہ یہ تسلی کر سکے کہ اس کی رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہ کوئی دماغی کہانی نہیں ہے بلکہ تاریخ کا ایک ایسا ٹھوس اور حیران کن باب ہے جس نے قیادت اور انصاف کے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہاں، اور اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسلامی تاریخ کی ایک انتہائی اثر انداز شخصیت کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی۔ اور آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا فتوحات کی، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک فرد نے آخر اتنی بڑی تبدیلی کیسے اور کیوں ممکن بنائی۔ میرا ماننا ہے کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک شخصیت کا اتنا بڑا اثر واقعی حیرت انگیز ہے۔ یہ تاریخ کا ایک نہایت ہی مشہور کن دور ہے۔ اگر ہم 584 عیسوی کے لگ بھگ مکہ میں ان کی پیدائش سے لے کر 644 عیسوی تک ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں حیرت انگیز تضادات نظر آتے ہیں۔ میرا مطلب ہے ایک عجیب سی کشمکش دکھتی ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی بڑھ کر حیران کن کمالات نظر آتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد مسند خلافت پر ان کا دور محض 10 سال کا تھا۔ صرف 10 سال، یعنی تاریخ کے پیمانے پر تو یہ بہت ہی مختصر عرصہ ہے۔ ہاں، لیکن اس ایک دہائی میں ریاستی انتظام، فتوحات اور سماجی فلاح کا جو خاکہ تیار ہوا وہ آج کی جدید دنیا کے لیے بھی حیرت کا باعث ہے۔ انہیں الفاروق کا لقب دیا گیا تھا۔ الفاروق، جس کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر کھینچنے والا، ہے نا؟ جی بالکل، اور ان کی پوری زندگی اسی اصول کی عملی تشریح ہے۔ تو چلیے ان کی ابتدائی زندگی سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی عظیم رہنما کی کامیابیوں اور اس کے عروج کو سمجھنے کے لیے اس کے آغاز کو سمجھنا ضروری ہے۔ انسان راتوں رات ایسا نہیں بن جاتا۔ میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ اگر ہم ان کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالیں تو وہ قریش کے ایک انتہائی معزز، طاقتور اور ذہین فرد تھے۔ لیکن ایک بات جو عموماً نظر انداز کر دی جاتی ہے وہ یہ کہ ابتدا میں وہ اس نظام کے حامی نہیں تھے۔ ہاں، بلکہ وہ تو اس نظام کے سخت ترین مخالفین میں شمار ہوتے تھے جس کے وہ بعد میں سب سے بڑے معمار بنے۔